جبریل امین تشریف لے آئے۔ جبریل امین آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار لیے ہیں، ہم فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا جی قریظہ والوں کا سر کچلنا ہے جنہوں نے انتہائی مشکل حالات کے اندر آپ کے ساتھ بدعہدی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر دوبارہ جو ہیں ہتھیار زیب تن کر کے اللہ کے نبی پھر تشریف لے آئے اور صحابہ سے فرمایا کوئی بندہ جو ہے ادھر نہ ٹھہرے، جتنے بھی تھے سارے کے سارے تم جو ہے نا بنو قریظہ میں پہنچو اور عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ میں ادا کرنی، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ اب جو ہے ایک دستہ روانہ کر دیا۔ اب بخاری کی حدیث ہے، اب یہ دستہ جس وقت رستے میں پہنچا تو عصر کا وقت جو ہے وہ لیٹ ہو رہا۔ اب ان میں دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ نے کہا کہ یار نماز پڑھ لیں، ٹائم جو ہے وہ جا رہا، دوسرے نے کہا نانا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نماز جا کے ادھر پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی رسول اللہ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ لیٹ نہیں کرنا، لیٹ تو ہم نے کیا نہیں، اب نماز کیوں قضا کریں بھئی، ہم نے تو نماز پڑھنی۔ دوسرے گروہ نے کہا تم نے پڑھنی ہے تو پڑھ لو، ہم اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں۔ انہوں نے ادھر پڑھ لی وقت کے اندر اور انہوں نے جا کر ادھر پڑھی قضا کر کے۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فرمائی اور کسی ایک کو بھی جھوٹا نہیں کہا نہ غلط کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس گروہ نے ظاہر حدیث پر عمل کیا اور انہوں نے جا کر وہاں نماز پڑھی ان کو بھی اجر ملا، اور جنہوں نے یہاں نماز پڑھی ان کو بھی اجر ملا۔ فرق اتنا ہے ان کو اکارہ اجر ملا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پسند کی، بات پر عمل کیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا ادھر جا کے پڑھنا ہے، اور جنہوں نے ادھر نماز پڑھی ان کو دوہرا اجر ملا کہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق لیٹ بھی نہیں کی اور اجتہاد کر کے نماز کو ادھر ہی ادا کر لی۔ تو یہ ہیں فروعی مسائل جن کے اندر آپ نے فرمایا میری امت کا ایک اختلاف بھی رحمت اختلاف۔ عقائد کے مسائل جو ہیں یا کفر اور اسلام کے مسائل ان میں بالکل لچک نہیں ہے، فروعی مسائل جو ہیں ان کے اندر لچک ہونی چاہیے۔ جب خاص کر کے دونوں طرف دلائل ہوں تو وہاں تضلیل کے یا گمراہی کے یا فسق و فجور کے ایک دوسرے پر فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لے کر وہاں جا کر ان کا محاصرہ کیا، اور اس محاصرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر بالکل ان کی جتنی سپلائی لائنیں تھی کاٹ دی۔ اب ایک وقت تک تو وہ ٹھہرے، لیکن جس وقت انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کریں تو کیا کریں، مسلمان اب ایسے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی ہوئی ہے۔ تو اب ایک مہینہ پورا محاصرہ جو ہے وہ جاری رہا۔ اب جس وقت انہوں نے مشورہ کیا تو ان کے ایک سردار نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اس نے کہا پھر دوسری صورت یہ ہے اپنے بیوی بچوں کو قتل کرو اور ان کو قتل کر کے پھر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرو تاکہ تمہیں پچھلی فکر نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بیوی بچوں کو قتل کیا جائے؟ کہا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے اور مسلمان جو ہیں مطمئن ہیں کہ ہفتے کا دن یہودیوں کا عبادت کا دن ہے، انہوں نے ہفتے والے دن عبادت ہی کرنی ہے، کوئی کام نہیں کرنا، تو لہٰذا تم یک بارگی مسلمانوں پر حملہ کر۔ کہنے لگے نہیں، ہمارے مذہب کے اندر ہفتے والے دن صرف عبادت کرنی ہے کوئی۔ اس نے کہا یہ تین چیزیں جو ہیں نا میں نے تمہارے سامنے رکھی ہیں، اگر یہ تینوں شرطیں جو ہیں نامنظور ہیں تو پھر اب تم خود اپنا حساب لگا لو کیا کرنا ہے، پھر جو ہے ایسے ہی صلح کر لو، لیکن اب صلح جو ہے نا یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ اب بنو قریظہ والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، آپ ایسا کریں، ہمارا ایک بڑا گہرا دوست ہے جو مسلمان ہو کر آپ کے مذہب میں چلا گیا، اس کا نام ہے ابو لبابہ۔ حضرت ابو لبابہ جو ہے ان کو ہمارے پاس بھیجیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مشورہ کریں۔
حضرت ابو لبابہ جس وقت گئے نا تو آگے بنو قریظہ والے جو ہیں ان کی بچیاں بچے عورتیں وہ سارے رو رو کے کوئی حال نہیں کہ اب ہمارا جو ہے کام بڑا خراب ہے۔ انہوں نے ابو لبابہ سے پوچھا کہ اب ہمارا کیا انجام ہوگا؟ حضرت ابو لبابہ نے یوں اشارہ کیا کہ اب تمہارا انجام یہ ہونا ہے۔ اب جس وقت حضرت ابو لبابہ یہ بات کر چکے اب انہیں احساس ہوا خو یہ تو میں نے ایک اہم جنگی راز فاش کر دی ہے، میں نے تو غلط کی ہے۔ ادھر سے اٹھے سیدھے آ کر مسجد نبوی کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر ایک ستون کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لی۔ آج بھی وہاں مسجد نبوی میں جو ستون ہے پرانی مسجد نبوی کے ان میں ایک ستون کے ساتھ لکھا ہوا ہے استوانہ ابی لبابہ کہ یہ وہ ستون ہے جس ستون کے ساتھ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک تقریباً ادھر بدر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو ستون سے کھولا۔ یہ اب بنو قریظہ والے جس وقت ابو لبابہ بھی چلے گئے انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ اوس جو ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے قریبی تھے، آپ ایسا کریں ہمارے بارے میں فیصلہ جو ہے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ پر چھوڑ دیں، جو حضرت سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کا یاد آ گیا کیا دعا کی تھی کہ اللہ یہ آخری جنگ ہے، اگر تیرے علم میں کوئی جنگ اس کے علاوہ بھی ہے تو مجھے ابھی موت نہ دینا، اور اگر جنگ یہ آخری ہے تو بے شک مجھے موت دے دے۔ اور دوسری دعا یہ تھی کہ جب تک بنو قریظہ والوں کا انجام نہ دیکھوں مولا اس وقت تک مجھے موت نہ دے۔ اب معاملہ انہی کے ہاتھ میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی سعد بن معاذ آپ پر فیصلہ آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے بندے جتنے بھی جنگ والے ہیں ان کو سب کو قتل کیا جائے، ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ قیدی بنایا جائے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ جو ہے ان کا فیصلہ وہی ہے جو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر فیصلہ کیا ہے، حضرت سعد بن معاذ نے وہی فیصلہ کیا۔ چونکہ انہوں نے بدعہدیاں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بدعہدیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بھی انہوں نے بنایا تھا، پھر اللہ نے بچا لیا۔ اس لیے حضرت سعد نے جس وقت یہ فیصلہ کیا تو اس وقت فیصلہ پورا ہونے پر حضرت سعد کو جو خندق کے پیرے پر جو تیر لگا تھا ان کا وہ زخم جو ہے وہ چل پڑا، اور اسی زخم کے چلتے چلتے حضرت سعد بن معاذ کی شہادت ہوئی۔ اور آخری وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی جھولی میں رکھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت سعد کی موت پر ان کی شہادت پر رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ کی شہادت پر اللہ کا عرش بھی کانپ گیا، اور فرمایا سعد کے جنازے میں اللہ رب العزت نے آسمانوں سے 70,000 فرشتے بھیجے ہیں جو اس سے پہلے زمین پر نہیں آئے، اور فرمایا اللہ نے سعد بن معاذ کی روح کے لیے جنت کے سارے دروازے جو ہیں اللہ نے کھول دیے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، پھر اس کے بعد جتنے بھی بندے تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا، اور جو ان کے بچے تھے اور ان کی عورتیں تھیں ان سب کو جو ہے قیدی بنا لیا گیا۔ تو آخر پہ جس وقت یہ بنو قریظہ کا سردار تھا حیی بن اخطب، اس کو پکڑ کے لایا گیا۔ اس کو جب قتل کرنے لگے نا، قتل کے وقت بھی دیکھو کتنا تکبر ہے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم مجھے اس بات کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نفرت کی اور تم سے عداوت کی، کوئی اس بات کا افسوس نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اب یہ خود کہہ رہا ہے، جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اور کہنے لگا لوگوں اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر کوئی مذائقہ نہیں، ہماری کتاب کے اندر بنو قریظہ کی یہی سزا لکھی ہوئی تھی جو اس وقت بنو قریظہ والے اپنی سزا بھگت رہے، یعنی آخری وقت تک بھی یہ مسلمان نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ سارا کچھ دیکھ بھی رہا ہے لیکن پھر بھی ضد پر اٹا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت
ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ضد سے، تعصب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علینا۔